السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند مرکز کے آن لائن ہفتہ وار اجتماع میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے آن لائن ہفتہ وار اجتماع میں جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر سید ابوذر کمال الدین صاحب ہیں۔ موصوف کا تعلق ریاست بہار سے ہے، وہاں وہ مظفر پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوذر کمال صاحب، ان کی تعلیم کا میدان معاشیات رہا ہے۔ انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کی اس کا موضوع تھا بلا سودی بینکاری پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، اور وہاں معاشیات کے میدان میں لیکچرر، پرنسپل، ریڈر، پروفیسر اس حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے تعلیمی عمل میں وہاں وہ سماجی کاموں میں، طلباء کی ہمہ جہتی ترقی میں ایک سماجی مفکر، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی اپنی نمایاں خدمات انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر ابوذر کمال صاحب ایک قلمکار ہیں، ایک اچھے دانشور ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 1 درجن کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ ہندی میں، انگلش میں، اردو میں آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ انگریزی زبان میں ایک کتاب بہت مشہور ہوئی، ایجوکیشن ویوز اینڈ ویژن کے نام سے، اور ہندی میں آپ کی کتاب بہت مشہور ہوئی، اپرادھ کی بڑھتی پرورتی، کارن اور نوارن۔ اسی طریقے سے سیکولرزم بھارت اور مسلمان، ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ وہ کتابیں تھیں جو بہت مشہور ہوئی ہیں۔ حالیہ دنوں موصوف کی ایک کتاب ہے جو شائع ہو کر آئی ہے، 21ویں صدی کا چیلنج اور ہندوستانی مسلمان، بند گلی سے آگے کی راہ۔ غرض یہ کہ آپ کی زندگی ایک اکیڈمیشین کی بھی زندگی ہے اور ایک سماجی جہدکار کی بھی زندگی ہے۔ آپ اپنے طالب علمی کے دوران میں SIO آف انڈیا سے وابستہ رہے، اور اپنے کیریئر میں بہار میں وہاں جو انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کونسل ہے اس کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اکیڈمیشین کا بھی تجربہ ہے، دانشور بھی ہیں اور سماجی جہدکار بھی۔ تو ہم نے اس بات کی خواہش کی کہ بھارت میں مسلمان اور آگے کی راہیں، اس پر محترم کے خیالات سے استفادہ کریں۔ میں ڈاکٹر ابوذر کمال صاحب کا جماعت اسلامی ہند کے مرکز کے ہفتہ وار اجتماع میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے موصوف کی تقریر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم حضرات و خواتین اور عزیزوں، جب سے میری کتاب 21ویں صدی کا چیلنج اور ہندوستانی مسلمان، بند گلی سے آگے کی راہ شائع ہو کر آئی ہے، متعدد احباب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں اس کتاب کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں۔ 500 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے تمام عنوانات اور مباحث کا احاطہ تو مشکل ہے، تاہم اس کا جسٹ افاد عام کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں جناب ملک معتصم خان، سیکریٹری شعبہ ملی و ملکی امور، مرکز جماعت اسلامی ہند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں موجودہ حالات اور اس کے تناظر میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں۔ میں آج آپ کے سامنے جو کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میری کول اور کیلکولیٹڈ رائے ہے، جو اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ اگر جو باتیں آپ کو صحیح اور قابل عمل لگے اس پر مزید گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے اور ایک ایسا قابل عمل خاکہ ترتیب دیا جائے جو ہندوستان میں ملی بقا اور استحکام میں مددگار ہو۔ ان ضروری گزارشات کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست 1947 کی آدھی رات کو جس بھارت کا جنم ہوا وہ ماضی کے ہندوستان سے یکسر مختلف تھا، لہٰذا اس کا موازنہ نہ تو مسلمانوں کی آمد سے قبل کے عہد سے کیا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں کی آمد کے بعد کے عہد سے کیا جا سکتا ہے، اور نہ برٹش عہد سے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سابق کی جتنی اصطلاحیں ہیں، چاہے وہ عہد قدیم میں وضع کی گئی ہوں یا ازمنہ وسطیٰ میں یا برٹش عہد میں، وہ سب کی سب متروک ہو چکی ہیں۔ اس لیے اس چوکھٹے میں سوچنا ایک ایسے خیالی ہندوستان میں ہونا متصور کیا جائے گا جو عالم واقعہ میں نہیں ہے۔ یہ ایک نیا ہندوستان ہے، لہٰذا اس کی صورت و کیفیت کے لیے ہمیں نئی اصطلاح وضع کرنی ہوگی۔ اسلامی فقہ میں موجود دار الکفر، دار الاسلام، دار الحرب، دار الامن اور دار المعاہدہ جیسی تمام اصطلاحیں موجودہ ہندوستان کی جو دستوری، سیاسی اور سماجی حیثیت ہے اس سے یکسر مختلف ہے۔ لہٰذا ان اصطلاحات کے حصار سے ہم جتنی جلدی باہر آ جائیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ان اصطلاحات کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ یہ نہ وہ دور ہے، نہ طرز حکومت اور نہ سیاسی اور سماجی ڈھانچہ۔ لہٰذا ان اصطلاحات میں سوچنا، بولنا ایک خیالی دنیا میں ہونے کے مترادف۔ موجودہ بھارت کی دستوری حیثیت یہ ہے کہ بھارت ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر عوامی جمہوریہ ہے، جہاں ہر شہری کو بلا لحاظ عقیدہ اور مذہب، رنگ و نسل، جنس اور مقام پیدائش کے یکساں شہری حقوق حاصل ہیں، اور دستور کی روح سے ہر شہری کے لیے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کے حصول کو ممکن بنایا جائے گا۔ ہر شہری کو فکر و خیال، عقیدہ، مذہب اور طریقہ عبادت کی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر شہری کو حیثیت و مواقع کی برابری حاصل ہوگی، اور ہر شہری کی شخصی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اخوت و بھائی چارہ قائم کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کے باب میں جو نسلی، مذہبی، کلچرل اور لسانی اقلیتیں ہیں، ان کے زبان، کلچر، رسم الخط، مذہب اور مذہبی اداروں کو تحفظ دیا جائے گا۔ رہنما اصول کے باب میں کچھ ایسی باتیں بھی کہی گئی ہیں جو بنیادی حقوق میں دی گئی ضمانتوں کے خلاف ورزی کرتی ہیں، تاہم وہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو زور زبردستی سے نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ماحول سازی کی جائے گی اور ان طبقات کو اعتماد میں لے کر ہی یہ کام کیا جائے گا۔ دستور میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات واضح طور پر متعین کر دیے گئے ہیں۔ مقننہ کے پاس کردہ قانون اور حکومت و انتظامیہ کے کسی بھی حکم اور فیصلے کو عدلیہ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ اس حکم قانون کی دستور کی روشنی میں جانچ پرکھ کر اس کو رد یا قبول کر سکتی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ پر چیک اور بریک کے لیے اپوزیشن ہے، عدالت ہے،
प्रेस है और सिविल सोसाइटी है। जमहूरियत में ये इदारे जितने मजबूत और आज़ाद होंगे, जमहूरियत उतनी ही मजबूत होगी और अवाम बिलखुसूस कमज़ोर तबक़ात जिसमें पसमानदा बिरादरियाँ, ख़वातीन और अक़लियतें आती हैं, उनके हुकूक़ व अख्तियारात उतने महफूज होंगे। ये है जदीद हिंदुस्तान का वो दस्तूरी ख़त्तो-ख़ाल जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं। जिस वक्त भारत की आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई, उसी वक्त भारत की याफ्त यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सिलसिला भी शुरू हुआ। शुरू में तो हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जिद्दोजहद आज़ादी मसरूफ रहे। सिख और दीगर तबक़ात ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इसे अंग्रेज़ों की सियासत कहें या इक़्तिदार की हवस, हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों की क़यादत आपस में लड़ पड़ी और आज़ादी के साथ मुल्क की तक़सीम का एक नाआक़िबत अंदेशाना और अफसोसनाक फैसला हो गया। इस फैसले के नतीजे में लाखों इंसानों का कत्ल हुआ, हजारों औरतों की इज्जत लूटी गई और कमोबेश 1 करोड़ लोग बेघरबार हो गए। तक़सीम के बाद सबसे बुरा हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों का हुआ, जो पूरी दोपहरी में बेछत बेमकान एक खुले बेआबान में आ गए और तहफ़्फ़ुज़ व इस्तक़रार के सारे ज़राए से महरूम हो गए। कांग्रेस जो मुत्तहदा और मुश्तरका कौमियत और सेकुलर और लिबरल इक़दार की मुबल्लिग़ थी, उसने हालात को संभाला, मगर उसकी सफ़ों में भी गालिब फ़िरक़ापरस्त अनासिर मौजूद थे, जिन्होंने हालात को बेहतर बनाने के बजाय उसमें मुजरमाना कोताही बरती, जिससे हालात को मामूल पर लाने में काफ़ी दिक्कत हुई। गांधी जी के कत्ल के बाद जब फ़िरक़ापरस्त अनासिर का असल चेहरा बेनकाब हुआ, उसके बाद सरकार ने जो इक़दाम किया, उससे हालात को मामूल पर लाने में मदद मिली और कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला थम गया। 19वीं सदी के अवाइल से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात शुरू हो गई थी। उन अनासिर ने भारत की आज़ादी में हिस्सा लेने के बजाय अपना सारा जोर कदीम हिंदू संस्कृति के अहिया और मुस्लिम दुश्मनी में सर्फ कर दिया। लेकिन जब तक गांधी और नेहरू भारत के सियासी हक़ पर छाए रहे, उनकी दाल नहीं गली। गांधी नेहरू की क़यादत इतनी मजबूत थी कि तक़सीम मुल्क के बावजूद शदीद जज्बाती माहौल में भी कांग्रेस ने अपने आइडियल से समझौता नहीं किया और दस्तूर साज असेंबली में मुल्क को एक ऐसी खुद मुख्तार सोशलिस्ट अवामी जमहूरिया बनाने में कामयाबी हासिल की। गरचे दस्तूर का खत्तो खाल सेकुलर था, मगर इस वक्त दस्तूर के प्रियम्बल में सेकुलर लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लफ्ज़ सेकुलर हिंदुस्तान सेकुलर दस्तूर में 42वीं तरमीम के जरिए 1976 में दस्तूर का हिस्सा बना। भारत का दस्तूर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तहरीर शुदा दस्तूर माना जाता है, मगर ये कुछ ऐसी डाइकोटमी से सफ़र करता है जिसने उसकी मानवियत पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं और बाज़ हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के दस्तूर ने अपनी मानवियत खो दी है। दस्तूर साज असेंबली में जिस वक्त दस्तूर का फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव किया जा रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कई अहम बातें कही थी, जिनमें हम 2 बातों का जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इन पॉलिटिक्स
we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. उन्होंने इस पर जोर दिया कि जब तक समाजी और माशी बराबरी नहीं पैदा की जाती है, सियासी बराबरी का कोई माना नहीं है। जब तक हमारे समाज का ये तजाद बना रहता है, हमारे सियासी आज़ादी और जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। दूसरी बात जो अम्बेडकर ने कही, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be a good if those who are called to work it happen to be a good lot. इससे पता चलता है कि सिर्फ अच्छा दस्तूर बना देना काफी नहीं होगा, बल्कि उसको लागू और नाफिज करने के लिए अच्छे लोगों का होना जरूरी है, जिसकी नीयत और इरादे अच्छे हों और वो उन तजादात को ईमानदारी से दूर करने के ख्वाह और जुया हों। वरना अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ दस्तूर खूबसूरत लफ्जी तरकीबों और मुहावरात का कब्रिस्तान माना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मसला यह है कि जो लोग भारत के दस्तूर का हलफ लेकर मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया के ऊंचे मनासिब पर फायज हुए हैं, वो दस्तूर के ईमानदाराना नफाज से पहलू तही करते हैं। इसलिए समाज के कमज़ोर तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतों पर ज़्यादा मार पड़ती है और उन्हें उनके वाजिबी हुकूक और समाजी इंसाफ के तकाज़ों से महरूम रखा जाता है। इसलिए कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों की हुकूक तलफ़ी का मसला सिर्फ उनका मसला नहीं है, बल्कि दस्तूर के अदम नफाज की वजह से पैदा शुदा बहरान का मसला है, जिसको क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जा सकता है। इस दस्तूर की दुहाई तो बहुत दी जाती है और उसकी अच्छाई का बखान भी बहुत किया जाता है, मगर अफसोस की बात है कि कभी इस पर ईमानदाराना तरीके से अमल नहीं हुआ। पार्टियां बदली, हुकूमतें बदली, मगर सरकार की सोच और तर्ज अमल में कोई फर्क नहीं आया, जिसके सबब गरीबों, कमज़ोरों और अक़लियतों के साथ कभी इंसाफ नहीं किया गया और उन्हें उनका वाजिबी हक नहीं मिला। ये हमारे मसाइल की पहली और बुनियादी वजह है। भारत का दस्तूर एक लीगल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, जिस पर हमारे समाज और सियासत में खाल खाल अमल होता है, क्योंकि दोनों के मिजाज और मिनहाज में बहुत फर्क है। इसलिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is a rule and observance is an exception. कांग्रेस आज़ादी का हरावल दस्ता थी, मगर जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कांग्रेस एक पार्टी कम और एक प्लेटफॉर्म ज्यादा थी, जहां सेकुलर, लिबरल, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और गाली फिरका परस्त सब इकट्ठे हो गए थे। जब इक़्तिदार कांग्रेस के हाथ मुंतकिल हुआ तो बहुत से गालिब फिरका परस्त अपनी सलाहियतों और पार्टी क़यादत में अपने पैठ के सबब इक़्तिदार की आला कुर्सियों पर विराजमान हो गए, और जब उन्हें हुकूमत और इंतज़ामिया पर दस्तरस हासिल हुआ तो उन्होंने खुलकर अपनी फ़िरक़ावाराना ज़हनियत का मुज़ाहरा शुरू कर दिया। उनके लिए दस्तूर हिंद कागज के टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, जिसकी पासदारी की कोई जरूरत नहीं थी। तक़सीम हिंद के बाद मुसलमान पूरी तरह लीडरलेस हो गए और वक्त की सियासत के हाथों यरगमाल बना लिए गए। उनके एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं था और वो जान की अमान मांगने लगे। कांग्रेस 50 सालों तक रियासतों और मरकज में बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में रही, मगर तमाम तर दस्तूरी ज़मानतों के बावजूद
نہ تو مسلمانوں کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہوا اور نہ ان کے زبان و تہذیب اور اقلیتی اداروں کو تحفظ ملا، اور نہ انہیں نیشنل کیک میں واجبی حصہ داری دی گئی۔ بھیڑیے آیا کا خوف دلا کر انہیں اس طرح محصور رکھا گیا کہ وہ باہر جھانک کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے کانگریس کا اقتدار کمزور ہونے لگا۔ ریاستوں اور مرکز میں حزب اختلاف اور علاقائی پارٹیوں نے کمان سنبھالی، مگر یہ تمام پارٹیاں کانگریس کلچر سے باہر نہیں نکل سکیں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ جاری رہا۔ ہندوستان کی حالیہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب ہندو سماج کو اپنی اندرونی تضادات کی وجہ سے کسی بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کی قیادت نے کمال دانشمندی اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر کر ہندو مسلم تنازع میں تبدیل کر دیا اور پوری قوم کی توجہ دوسری جانب پھیر دی۔ جب وی پی سنگھ حکومت نے منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرتے ہوئے بیکورڈ کلاسز کو ریزرویشن دینے کی بات کی تو اعلیٰ اور پچھڑی ذاتوں میں مہابھارت چھڑ گئی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوراً بابری مسجد اور رام مندر کا قضیہ شروع کر دیا گیا اور دیکھتے دیکھتے ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اس کا زبردست فائدہ بی جے پی کو ہوا اور تمام اعلیٰ اور ادنا ذاتوں نے مل کر بی جے پی کو بھارت کی گدی پر براجمان کر دیا۔ یہ بھارت کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حالانکہ 2004 میں کانگریس کی اقتدار میں دوبارہ واپسی ہوئی، اس درمیان مارچ 2005 میں مسلمانوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جسٹس سچر کی قیادت میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے 2006 میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ نے پہلی بار تمام تر سرکاری ذرائعوں سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر یہ بتایا کہ مسلمان اس وقت تعلیمی، معاشی اور سماجی اعتبار سے ملک کی تمام سماجی اکائیوں کے مقابلے سب سے پسماندہ ترین آبادی ہیں۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد تہلکہ مچ گیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو گئی اور ہر طرف سے مثبت اقدام، افرمیٹیو ایکشن کی مانگ ہونے لگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاست اور اجتماعی روح انصاف کے جذبے سے خالی ہے۔ سنگھ پریوار نے اقلیتی منہ بھرائی کا ایسا شور مچایا کہ سچر کمیٹی کی سفارشات دھری کی دھری رہ گئیں اور مسلمانوں کے حصے میں ڈینائل اور ڈپرائیویشن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ 2014 میں نریندر مودی کی قیادت میں مرکز میں غالب اکثریت کے ساتھ بی جے پی کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی اور 2019 میں اس کی طاقت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد اشومیگ کے گھوڑے کی طرح اس نے اپنے اقتدار کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ یہ حکومت نہ صرف مسلمانوں کو کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہے، بلکہ کھلے عام ان کو مارنے، ذلیل کرنے اور خوف زدہ رکھنے کی مہم میں لگی ہوئی ہے۔ اور مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور اپنے آئی ٹی سیل کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کا ماحول بنا کر پوری قوم کو محصور اور الگ تھلگ کر کے اس کے خلاف منظم پروپیگنڈا میں لگی ہے۔ آزادی کے بعد مسلمان ہندوستان کی سیاست میں
पावर गेम से बाहर है। इस वक्त इक़्तिदार की जंग सवर्ण, पिछड़ी जातों और दलित तबकात के दरमियान है। मुसलमान फुटबॉल मैच में आउटर लाइन पर खड़े उस फ्लैग बॉय की तरह है जो घेरे से बाहर जाती हुई गेंद को अंदर फेंक देता है। वो इस खेल में शरीक है ही नहीं, मगर इसके बावजूद कहीं न कहीं से कोई मुस्लिम एंगल ढूंढ कर लाया जाता है और उसकी बुनियाद पर ऐसा जज्बाती माहौल बनाया जाता है गोया सारी सियासत उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जहां मुसलमान न क़यादत कर रहा है और न उम्मीदवार है, वहां भी इलेक्शन मुसलमानों के नाम पर लड़ी और जीती जाती है। मुसलमानों का हुआ खड़ा करके हर इलेक्शन को इतना जज्बाती बना दिया जाता है कि लोग जोश में अंधे होकर नफरत फैलाने वालों के साथ हो जाते हैं। एक तरफ मुसलमानों के नाम पर इतना वावेला है और दूसरी तरफ रियासती असम्बलियों और पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलसल घटती जा रही है। ये मुसलमानों को सियासी, समाजी और माशी तौर पर हाशिए पर रखने की साजिश का हिस्सा है। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी मिल्ली तारीख के इंतहाई आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, जिसने उनको इस वक्त एक वजूदी बहरान, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में मुब्तला कर दिया है। सवाल यह है कि एक फर्द, एक शहरी हिंदुस्तानी समाज का अटूट हिस्सा और एक साहिब ईमान, इंसानियत नवाज और मुल्क नवाज कौम मिल्लत होने के नाते हमारे लिए क्या चाराकार है और हमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर क्या तर्ज फिक्र और क्या तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए। इस सिलसिले में चंद गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली और सबसे अहम बात यह है कि ये दुनिया जाए आसाइश नहीं, जाए जहदो अमल है और इंसान कुरान के बकौल मुशक्कत में पैदा किया गया है। इसलिए इब्तला और आजमाइश इंसान का मुकद्दर है, जो इनफरादी तौर पर भी आती है और इज्तमाई तौर पर भी आती है। हालात तगय्युर पजीर होते हैं जो कौमों और ग्रोहों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। न अच्छे दिन हमेशा रहते हैं और न बुरे दिन हमेशा रहेंगे, बल्कि कुरान का मुज़दा है बिला शुबहा तंगी के साथ आसानी है। लिहाजा अगर आज तंगी है तो अनकरीब आसानी भी होगी। इस सिलसिले में कुरान ने जो रहनुमाई की है, हमें पूरे ईमानी जज्बे से कबूल करना चाहिए और अल्लाह की तरफ मुराजत करते हुए अपने सीनों को उसके खौफ और मोहब्बत से भर लेना चाहिए, ताकि दुनिया का हर खौफ काफूर हो जाए और सब्र और हिकमत के साथ अपनी बिगड़ी संवारने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। दुनिया एक मादी जगह है जहां दुनियावी असबाब वसाइल की बड़ी अहमियत है। इसलिए हर वो जायज़ तदबीर और वसाइल जो हमारे मसाइल के हल में मददगार हो सकते हैं, उनको बरूएकार लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त नेशनली और इंटरनेशनली इस्लामोफोबिया का जो माहौल है वो हमारा मुकद्दर है। हम इन हालात से भाग नहीं सकते, हमें उनका मर्दानावार मुकाबला करना है। जिहाद जिंदगानी में सब्र मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। सब्र बुज़दिली और कम हिम्मती का नहीं, बल्कि हालात के सामने डट जाने
اور پوری مضبوطی سے اپنے موقف پر کھڑے رہنے کا نام ہے۔ اس لیے قرآن نے تمام مشکل حالات میں مومنوں کو صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کی ہے۔ اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور آئی ٹی سیل کے ذریعے ایک طرف اکثریت کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے اور بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو نفرت سے بھر کر ان کو تشدد پر آمادہ کرنے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو اس طرح مختلف امور میں پھنسا کر اکسایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی پہل کریں تو پورے دل بل کے ساتھ ان پر حلہ بھول دیا جائے اور ان کو پس کر رکھ دیا جائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں ہماری عملی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن نے سورہ ولد میں کہا، اے نبی، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔ اس وقت ملک میں کم و بیش ویسی ہی صورتحال ہے۔ جگہ جگہ موب لنچنگ کے ہونے والے واقعات اس کا ثبوت ہیں۔ ہر طرف سے بھپتیاں کسی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، غیر ضروری سوالات میں الجھایا جا رہا ہے، جگہ جگہ گھیرا بندی کی جا رہی ہے۔ فطری بات ہے، ایسے میں آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، اس کا خون بھی کھولتا ہے اور اس کو اپنی بزدلی اور کمزوری کا احساس بھی ستاتا ہے۔ صبر ایسے تمام منفی رجحانات کا حل ہے۔ قرآن نے ان حالات میں ہماری واضح رہنمائی کی ہے۔ پہلا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا۔ دوسرا، غیر ضروری بحثوں سے گریز اور وہاں سے باوقار طور پر نکل جانا۔ اور تیسرا، اپنے غصے کو پی جانا اور یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دینا۔ یہ بزدلی نہیں، اولو العزمی ہے۔ یہ بات بزدلی میں تب بدل جاتی ہے جب ہم اپنے موقف کو چھوڑ دیں۔ پتوار کے بغیر کشتی کی کوئی سمت نہیں ہوتی، اور جو کشتی بے سمت ہوتی ہے وہی ڈوب جاتی ہے۔ لہذا اپنے موقف پر جمے رہتے ہوئے آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہی صبر ہے، اور یہی صبر جہاد زندگانی میں مومن کی شمشیر ہے۔ اس وقت ہمیں اسی مومنانہ صبر کی ضرورت ہے جس کی آبیاری نماز اور قرآن کے ذریعے ہوگی۔ لہٰذا اللہ کی طرف واپسی ہی ہمارے بقا اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ لہٰذا پہلی ضرورت اپنے قلب و نظر کو وسعت درست کر کے اور اپنے ایمان و اخلاص کی شعوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہی ہمارے مسائل کی کنجی۔ اپنے رب کی طرف واپسی اور اس سے ملاقات کا یقین اور اس کے رحمت و مغفرت کی امید ہمیں بہت سی محرومیوں سے محفوظ رکھے گی۔ ان ضروری گزارشات کے بعد آئیے ان پہلوؤں کی طرف جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مادی کائنات ہے جہاں اسباب و علل کا ایک اٹل قانون ہے جس کو ہم سنت اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے مادی مسائل کے حل کے لیے مادی اسباب و وسائل کی فراہمی بھی ایمان اور عمل صالح کا حصہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی ضرورت انسانی وسائل یعنی اپنی نسلوں کا تحفظ اور فروغ ہے۔ ان میں پہلا کام اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بھرپور توجہ، اور دوسرا کام ان کی اخلاقی تربیت اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ان کی اچھی تعلیم اور معیاری تعلیم کی کوشش، تاکہ
مسابقت کے اس دور میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔ خوب جانیے، کثرت و قلت کے اس بیانیے میں اہلیت اور استعداد ہی ہمارے فروغ اور استحکام کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ہمارا ہتھیار ہے، ہمیں اسی کو ہتھیار بنا کے آگے بڑھنا ہے اور دنیا میں اپنی افادیت ثابت کرنی۔ اس لیے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ جب بچوں کی پرورش اور تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، وہ بھلا دوسروں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ ہماری پسماندگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب تک ہماری قوم دونوں ٹانگ رکھنے کے باوجود ایک پاؤں پر چلنے کی ضد کرتی رہی ہے۔ لہذا ہمیں جب اللہ نے دونوں پاؤں دیے ہیں اور دونوں سلامت ہیں تو ہمیں دونوں پاؤں سے چلنا چاہیے۔ ہمیں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھرپور اور برابری کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے خیال میں ملت کی تعمیر و استحکام میں بنیاد کا پہلا پتھر ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ دوسرا ضروری پہلو، ہماری آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کے ساتھ ہم نے ابھی تک جو رویہ رکھا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین کی تعمیری صلاحیتوں کا فروغ اور اجتماعی اداروں اور معاملات میں ان کی شمولیت اور فیصلے میں کے عمل میں ان کی حصہ داری، یہ نہ صرف عدل و انصاف کا تقاضا ہے بلکہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا ملت کو اپنی خواتین پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اجتماعی اداروں اور امور میں زیادہ سے زیادہ حصہ داری کے مواقع پیدا کرنا چاہیے اور ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کے ساتھ کو یقینی بناتے ہوئے ان کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی تازہ دم تعمیری صلاحیتوں سے ملت کو بقا اور استحکام فراہم کرنے میں مددگار ہوں۔ ہماری ملت کی 2/3 آبادی، یہ انتہائی اہم پہلو ہے جس پر بہت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ملت کی 2/3 آبادی پسماندہ برادریوں پر مشتمل ہے، جن کے پاس ماضی میں بڑی ناانصافیاں ہوئی، جن کے ساتھ گزرے دنوں میں ہمارے نام نہاد شرفا نے، ایلیٹ کلاس نے، ان کے ساتھ جو مجرمانہ اور ظالمانہ سلوک کیا ہے وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان جاہلی تعصبات سے باہر آئیں اور ان برادریوں کی طرف دست تعاون دراز کر کے ان کو ملی مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، برابر کے مسلمان ہیں، ہماری محبت، ہمدردی اور مساویانہ سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی عزت نفس کی حفاظت سے ہی ہماری عزت بڑھے گی۔ ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے اور غربت و جہالت سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس پر بہت سے لوگوں کی للچائی نظریں پڑ رہی ہیں اور انہیں شدھی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کچھ لوگوں نے ان کے سیاسی عزائم کو ابھار کر ان کو مسلمانوں اور ان کے مفاد کے خلاف استعمال کرنے کی مہم شروع کر رکھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی پسماندہ برادریوں میں دعوت و اصلاح، تعلیم و تربیت اور روزگار کے مواقع پیدا کر کے ان کو ملت سے جوڑا جائے اور ملی اداروں میں ان کو نمائندگی دے کر ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ خوب اچھی طرح جان لیجیے، ہماری غالب اکثریت جمن میاں پر مشتمل ہے۔ جب تک جمن میاں کی سماجی عزت بحال نہیں ہوگی، حضرت شیخ کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی۔ اس لیے جب تک نچلی سطح اوپر نہیں اٹھتی ہے، اوپری سطح اوپر نہیں اٹھے گی۔ ملت کا نفع نقصان، اس کی منفعت اور سربلندی کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ اس پر ترجیحی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ مسلکی اور برادری کا جھگڑا بھی ہے، جس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ایورسٹ کو سر کر لینا آسان ہے، اور برٹش چینل کو طے کر لینا ممکن ہے، لیکن مسلمانوں میں اس وقت ذات اور مسلک کی بنیاد پر اتنی چوڑی اور گہری کھائی کھود دی گئی ہے جس کو پاٹنا قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہ ملت کی ایسی کمزوری ہے جس سے اس کے مخالفین بھی اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ نت نئے ڈھنگ سے اس وقت اختلاف و انتشار کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کلمہ اور ایک قبلہ پر یقین رکھنے والی 20 کروڑ کی مضبوط قوم اپنے انتشار اور اختلاف کی وجہ سے اپنا کوئی بھرم، وزن اور وقار پیدا کرنے میں ناکام ہے، اور ہوا میں ریت کے ذرے کی طرح اڑا دی جاتی ہے۔ جو کوئی جب چاہتا ہے، جب جہاں چاہتا ہے، مارتا ہے، گالی دیتا اور ذلیل کرتا رہتا ہے۔ موب لنچنگ میں مارے جانے والے زیادہ افراد اسی کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فسادات میں بھی سب سے پہلے نشانہ یہی بنائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں مسلکی اور برادری کے جھگڑوں میں انہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اور کبھی قبرستان میں مردہ دفنانے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان مسائل پر قابو پانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ذلت و نکبت سے کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں کسی ذات اور مسلک والوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ذات اور اپنا مسلک بدل لیں۔ آپ جس ذات اور جس مسلک کے ماننے والے ہیں ان کو اسی طرح مانیں۔ میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ایک دوسرے کو نیچا اور چھوٹا دکھانا بند کر دیں، ان کو غلط اور کافر قرار نہ دیں۔ کون مومن ہے، کون کافر ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ان امور کا فیصلہ کر دے گا۔ اس کے اختیار میں دخل نہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ دین میں ایک سے زائد مسلکوں کی، طریقوں اور سنتوں کی اجازت دی گئی۔ سنت پر عمل کریں، جو غلط چیزیں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صحیح تعلیم اور قرآن و سنت کو لوگوں میں عام کریں۔ جیسے جیسے لوگوں کی جہالت اور غلط فہمی دور ہوگی، ان کے اندر اصلاح اور اتحاد کا جذبہ فروغ پائے گا۔ اس کام کو بھی ترجیحی بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے، مگر زور زبردستی اور فتویٰ بازی سے بچنا بہت ضروری ہوگا۔ پسماندہ برادریوں کی اصلاح اور جوڑ اور مسلکی رواداری اور تحمل میں جتنی کامیابی حاصل ہوگی،
ملت کے اتحاد و استحکام کی راہ اتنی ہی ہموار ہوگی اور ملت اسی مناسبت سے مضبوط ہوگی۔ مسلمانوں کی معاشی پسماندگی اور روزگار اور سروسز میں 0 سے اوپر یعنی 1-2% نمائندگی کا حال سچر کمیٹی کی رپورٹ سے واضح ہے۔ مسلمانوں کی مائنورٹی اپیزمنٹ جس کا بہت شور غوغا مچایا جاتا ہے، اس میں کچھ لالی پاپ تو دیا گیا مگر کبھی ان کو ان کا حق اور حصہ نہیں دیا گیا۔ اس وقت ملک کے دروبست پر جن لوگوں کی حکومت ہے وہ نمائشی اور دکھاوٹی طور پر بھی ان کے ساتھ کچھ کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ مسلمانوں کو مستقل دباؤ میں رکھنے کی کوشش بڑے منظم انداز سے کی جا رہی ہے۔ فسادات مسلمانوں کی معاشی کمر توڑنے کا سب سے مؤثر ہتھیار رہا ہے۔ ان کے ساتھ سسٹم کی بے ایمانی اور تعصب ایک عام بات ہے۔ روایتی طور پر جو صنعت و تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے ہیں ان پر سسٹمیٹک طریقے سے دباؤ ڈال کر یا تو بند کرائے جا رہے ہیں یا ان کو بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے کاروبار کو جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی اور پونجی کی کمی کی وجہ سے بہت سے روایتی کاروبار یا تو بند ہو گئے ہیں یا بند ہو رہے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ بدلنا، نئی تکنیک اور ٹیکنالوجی کو اپنانا، نئے مارکیٹ اسکل اور مینجمنٹ کو سیکھنا، اپنے آپ کو ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس اور سروسز میں ریلیونٹ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے اندر انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگ کا باضابطہ نظم ہونا چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ پر خاص توجہ دینی چاہیے، نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور اڈاپٹ کرنے کی ٹریننگ دی جانی چاہیے، کوآپریشن، کوآرڈینیشن، وینچر کیپٹل، کراؤڈ فنڈنگ وغیرہ کے ذریعے نئے نئے سیکٹر میں پونجی لگا کر دولت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملی چیمبر آف کامرس، انٹرسٹ فری بینکنگ، انٹرسٹ فری کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی چند ایسے قدم ہیں جن کو عام کرنے، مستحکم کرنے اور مقبول بنانے کی ضرورت ہے۔ سرکاری طور پر جو مدد مل سکتی ہے اس کو لیتے ہوئے پرائیویٹ انیشیٹو کے ذریعے اپنا ایک تجرباتی ماڈل ڈیولپ کرنا، یہ ہمارے علم و ذہانت کے لیے ایک چیلنج تو ہے ہی، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے اس کے ذریعے ہماری صلاحیتیں ڈائیورسفائیڈ فیلڈ میں فروغ پائیں، ملک اور ملت کے معاشی استحکام میں مددگار ہو، لہٰذا اس جانب پوری تندہی اور یکسوئی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملت کا معاشی استحکام، اس کے فروغ اور اس کے امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا دوسرے پہلو کی طرف۔ ہم ہندوستانی سماج کا اٹوٹ حصہ، یہاں کا پورا سماج ہمارا سماج ہے، لہٰذا ان کا دکھ درد ہمارا دکھ درد ہے، ان کی خوشی اور خوشحالی ہماری خوشی اور خوشحالی ہے۔ ہمیں اپنے دل اور بازوؤں کو وسعت دیتے ہوئے پورے سماج کو سما لینے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، تمام مظلوموں اور کمزوروں کی آواز بننی ہوگی۔ سول سوسائٹی اور انسانیت نواز قوتوں کے ساتھ مل کر ملک سے ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق جو ہم سے کٹے اس سے جوڑنا ہوگا، اور جو ہمارا حق نہ دے اس کا حق دینا ہوگا۔
हमें अपने तमाम रफाही और फलाही अदारों का रुख बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उन तमाम अफराद और ग्रोहों की तरफ फेरना होगा जिनको इसकी ज़रूरत है। इस वक्त मुसलमानों की जो शबीह बनाई जा रही है और है जिस तरह भयानक शक्ल में दिखाया जा रहा है, इस तस्वीर को बदलना जरूरी है। कुरान पाक में और हदीस में मुसलमानों की बहुत सी तारीफें की गई हैं। उसमें एक तारीफ वो है जिसको इस वक्त न सिर्फ आम करने की जरूरत है बल्कि उसकी बुनियाद पर अमली मुजाहरा करने की जरूरत है। हुजूर ने फरमाया, मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से सब महफूज रहे। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोस ही भूखा सोए। अगर हमारे पास एक ही रोटी है तब भी जब तक हम अपनी आधी रोटी बांट कर खाने का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर सकते। लिहाजा वक्त आ गया है कि हम अपनी तंगनाई से बाहर आए और हमारे पास जो भी ज़राए और वसाइल हैं उनके ज़रिए लोगों की खिदमत करें। शायद यहीं से अमन व सलामती की राह हमवार होगी। हमें खुशी है कि इस कोविड के दौर में मुसलमानों ने और उनकी बहुत सारी तंजीमों ने और बिलखुसूस जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जिस तरह की खिदमत अंजाम दी हैं और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जिस तरह तमाम तबक़ात तक अपने खिदमत से उनकी मदद की है, वो काबिल सताइश है। और इस तरह के तजर्बात को मुनज़्ज़म करने, एक इंस्टीट्यूशनल शेप देने और इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बड़ी ज़रूरत इस वक्त सियासत पर पूरी नज़र रखने की। हमें वक्त की सियासत पर गहरी नज़र रखनी होगी। वो क़ुव्वतें जो मुल्क के दस्तूर को बदलना चाहती हैं, यहाँ के समाजी अमन को बर्बाद करना चाहती हैं, फिस्तायत का बीज बोना चाहती हैं और दस्तूर और कानून की बालादस्ती को ख़त्म करके मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम करना चाहती हैं और मुल्क के जमहूरी मजाज को बदल कर अक्सरियत की तानाशाही कायम करना चाहती हैं। उनकी शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए उन तमाम जमहूरी क़ुव्वतों का साथ देना होगा जो उनको शिकस्त दे सकें। मुसलमानों को अपना सियासी एजेंडा तय करते वक्त बहुत सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। मुसलमान उम्मीदवार और मुसलमान सियासी पार्टी के बारे में सोचते वक्त हमें मुल्क के पूरे सियासी मंजरनामे को निगाह में रखकर ही कोई सियासी फैसला लेना चाहिए। जज्बात की राह में बहकर कोई गलत सियासी फैसला कर लेना नुकसानदेह हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये चंद उमूर हैं जिन पर तवज्जो दी जाए तो शायद हालात में बेहतरी की राह निकले। आखिर में मैं सूरह आल इमरान में अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करते हुए जो हिदायत दी है उसको अपना तर्जमल बनाने का मशवरा देता हूँ। फरमान इलाही है, ए ईमान वालों, डटे रहो और जमे रहो, डटे रहो और जमे रहो, बाहम जुड़े रहो, बाहम मरबूत रहो, बातिल परस्तों के मुकाबले पामर्दी दिखाओ, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है फलाह पाओगे। मैं अपनी बात इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।